عبادت نے حسین کربو بلا کو دوسرا کعبہ بنا دیا ذرے کو آفتاب کا آئی بارش نہیں آئی آدھا گھنٹے بعد آ جائے گی کوئی بات نہیں حضور آج کل کے حالات پہ 4 میں سے پڑھا زمانے والوں نا اس سے ہمیں سوا کہیے توجہ زمانے والوں نا اس سے ہمیں سوا کہیے ہمیں تو فاطمہ زہرا کی بس دعا کہیے ہمیں تو فاطمہ زہرا کی بس دعا کہیے ہماری قوم میں کوئی نہیں ہے دہشت گرد اسے حسین کی مجلس کا معجزہ کہیے زمانے والوں ہمیں نعرہ صلوات یہ بھی 4 مصرے آج کے حالات کیا جو چل رہا سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں جو لوگ مجلس سرور بپا نہیں کرتے جو لوگ مجلس سرور بپا نہیں کرتے کبھی وہ اجر رسالت ادا نہیں کرتے ہماری ماں نے سکھایا ہمیں ہے بچپن میں بھائی نماز عشق علی ہم قضا نہیں کرتے جو لوگ مجلس سلوا دیجیے ذرا
اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد. جو مشکلات میں حیدر کا نام لیتا ہے، جو مشکلات میں حیدر کا نام لیتا ہے، وہ ذی شعور فراست سے کام لیتا ہے، اثر خدا کی قسم ہم نے آزمایا ہے، علی کا نام ہی گرتے کو تھام لیتا ہے، جو مشکلات میں سلوات بھیجیے ذات. زانو نبی کا رحل ہے، قرآن حسین ہے، پانی ملا نہ جس کو وہ مہماں حسین ہے، صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی، ارے فاقہ تھا تیسرا کے گلے پر چھری چلی، تیرے گلے حدیقائے. سلام کے شعر پیش کر رہا ہوں. یہ وجہ عز و
शरफ है हर गुजरी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर गुजरी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर एक जरी के लिए, के जुल्फ़िकार उतारी गई अली के जुल्फ़िकार उतारी गई अली के। सलवा भेजिए। ये वजह इज्जो शरफ हर एक जरी के लिए, भाई नबी अली के लिए है, अली नबी के लिए, भाई ये दो चराग हैं दुनिया में रोशनी के लिए, ये दो चराग है दुनिया में रोशनी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर एक जरी के लिए, ये वजह इज्जो तवज्जो चाहो हर एक जरी के लिए, ये करबला में, ये करबला में तुरबतें शहीदों की, अरे चराग राह में रखे हैं रोशनी के लिए, चराग राह में रखे हैं रोशनी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ, ये शेर खास तौर पे पेश हर एक जरी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर एक जरी के लिए, न हो इमाम जो, न हो इमाम जो तस्बीह में एक माला है, इमाम होना जरूरी है बंदगी के लिए, इमाम होना जरूरी है बंदगी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ सलवा भेजे मिलजुल कर हर एक जरी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर एक, बहुत तवज्जो चाहो के लिए, तवाफ खानाए काबा, तवाफ कब्र हुसैन, ये दो तवाफ है ईमान की जिंदगी के लिए, ये दो तवाफ है ईमान की जिंदगी के लिए, ये वजह इज्जो शरफ है हर एक जरी के लिए, करीम मोड़ दे अरे कौसर को करबला की तरफ, फुरात कम है 72 की तशनगी के लिए, फुरात कम है 72 की तशनगी के लिए, ये वजह
عزو شرف ہے فاتحہ جناب مسلم کے صاحبزادوں کا مسئلہ پیش کروں آدمی کا کہ جناب کا ہے ویسے لیکن یہ سلسلے یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے اور ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے گل پڑ گیا مسلم کے یہ لاتے جگر ارے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے شمشیر ستم چل گئی ان نوحہ گروں پر کیا بے کسیوں یاد برستی ہے سروں پر کیا بے کسیوں یاد برستی ہے سروں پر حاکم سے یہ تب کہنے لگا حارث بد کا سر بچوں کے لایا ہوں ملے خلعتوئینا پہچان لے مسلم کے پسر ہے یہی گلفام ارے یہ وہ ہے جو زندان سے بھاگے تھے سرے شاہ یہ وہ ہے جو زندان سے بھاگے تھے سرے شاہ میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نہاتا تھے دونوں ارے پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں حاکم نے کہا تو نے کہا پھر انہیں پایا ارے تاریکی نب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ یہ لایا ارے زوجانے میری تائن حجرے میں چھپایا زوجانے میری تائن حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں ارے اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں ارے آز بس کے تھکا تھا مجھے نیند آ گئی اس دور کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں بسد ایک حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں باہم ارے سر پیٹ کے کہتے ہیں وہ بادیدائے پرنام سر پیٹ کے کہتے ہیں وہ بادیدائے پرنام آفت میں پھنسے ہم درے زندہ سے نکل کے معلوم ہوا پڑ گئے پھندے میں اجل کے معلوم ہوا پڑ گئے پھندے میں اجل کے
چلائے جو وہ ہائے پدر کہہ کے دلی سنیے افغان تھا نیند میں یا آنکھ میری کھل گئی جواب سنیے خوش ہو گیا میں تالائے خسوتا ہوئے بیدار ارے بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے ایک حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے بالائے زمین عرش کے تارے نظر آئے بالائے زمین عرش کے تارے نظر آئے ارے جکڑا جب انہیں میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد مہماں تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کس و ناشا ارے بن باپ کے ہیں ہم پہ ترس کھاسے تمہیں جا لے منت کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جلا لے منت کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جلا کر رحم کے معصوم ہے دکھ پائے ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم اور میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نام رو کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی سمسام ہم جب سے چھوٹے باپ سے ہم کو نہیں آ رہا اور ہم جب سے چھوٹے باپ سے ہم کو نہیں آ رہا دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں ظالم اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم ارے یہ سنتے ہی معصوموں پہ غصہ مجھے آیا اور حجرے سے انہیں کھینچتا دالان میں لایا ان دونوں نے جو ظلم نہ دیکھا تھا دکھایا ارے مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا باہر انہیں لے آیا جو زلفوں کو پکڑ کر استادہ کیا چوب سے رسی میں جکڑ کر استادہ کیا چوب سے رسی میں جکڑ کر اور جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خاطر اور زوجہ نے یہ کہہ کر میرے پاؤں پہ رکھا مہمان میرے گھر آئے ہیں یہ دونوں مسافر اور لے ایک کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا حاضر لے ان کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا حاضر تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی ہے وہ بحل کر ہائے ہائے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر ہائے ہائے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر اور سمجھانا وہ ہرگز نہ میرا دھیان میں لائی ارے جھنجھلا کے اسے تیغ ستم میں نے لگا ایک بار میں ساعت سے گری کٹ کے کلائی ارے چلا کے لگی دینے پیغمبر کی دعائی چلا کے لگی دینے پیغمبر کی دعائی
فریاد کو پہنچو، اے شام غریبا میری فریاد کو پہنچو، دربار میں جب کٹ کے میں بولنے والا ہوں امام حسین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تیسری کی تھی محرم کے اہل روم، آباد جب ہوا تھا بیابان کربلا، آباد کیا تھا ابھی میں کس نے نابن کو، فوجانے لگی قاتل شہنشاہ زمن کو، ہلنے لگی تھی سارے ساتھ جب آیا، مرنے کا بڑا شوق ہے آوار وطن کو، اب خوف اگر ہے تو یہ ہے، اے شاہ والا، قسمت نے چھڑائے کبھی بھائی سے بہن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی اباہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والعاصين والمنافقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو یہ آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ہماری بحث ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت اور امام حسین علیہ
لہٰذا سرکار رسالت کا یہ آفاقی پیغام کہ جس میں آپ نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ چھوٹے اپنے بڑوں سے ہوا کرتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے، اس کے بارے میں بھی 3 قول پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے اس کی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو رسول اسلام نے فرمایا کہ سرکار رسالت نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی زمانے والے کو بتلانا یہ چاہتے تھے رسول اسلام کہ دیکھو یہ میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرے جو ہے لختہ جگر کا جو ہے پارہ جگر ہے، لہٰذا یہ رسول اسلام نے محبت کے الفاظ رسول اسلام نے بیان کیے۔ تو اگر ہم غور کریں اس قول پر جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار رسالت نے اس لیے بیان کیا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا پارہ جگر ہے، میرا نواسا ہے، تو لہٰذا یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ مجمع کے سامنے سرکار رسالت جو ایک با مقصد زندگی گزارنے والا نبی، جو مرسل اعظم نبی، جو خاتم النبیین نبی، کیا اپنی آل اور اولاد کی پہچان کرانے کے لیے آیا تھا؟ تو اگر یہ ہے تو اس طریقے سے دنیا کا ہر انسان جو ہے یہ جانتا ہے کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے۔ بھائی کون ایسا انسان ہے جو اپنے نواسے سے محبت نہیں کرتا؟ تو یہ پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے پارے جگر کے بیٹے ہیں، لہٰذا آپ کے جو ہیں یہ بہت قریب ہیں، آپ انہیں بہت چاہتے ہیں، یہ آپ کے نواسے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی بڑی کمال کی بات رسول اسلام نے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے۔ ایک قول تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو محبت میں رسول اسلام نے بیان کیا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو تھوڑا سا اور قریب ہے اس سے، لیکن تھوڑا اس سے بہتر ہے، بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان جو ہے یہ بیان کرتا ہے جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، توجہ فرمائیں گے، جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے جوش میں انسان بیان کرتا ہے میں اس کا بہت چاہنے والا ہوں، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرے عزیز ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرا بہت قریبی ہے، لہٰذا میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مثلا ہمیں جو ہے کسی انسان سے محبت ہے تو ہم جو ہے مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی سے دشمنی کرتا ہے، کسی سے جو ہے دور ہوتا ہے، جیسے باپ کے لیے شریعت نے ایک حکم رکھا ہے کہ اگر باپ جو ہے اپنی اولاد کو اپنی پراپرٹی سے الگ کرنا چاہے اور اولاد جو ہے وہ ناخلف ہو جائے، ایسی ہو جائے جو ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہوں، تو ماں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگ کر دے۔ لیکن محبت کا ذکر وہاں نہیں کیا جاتا۔ محبت سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرتی ہو، کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے پیار نہ کرتا ہو، سب بچے سے پیار کرتے ہیں۔ مگر ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر اسے جو ہے اپنی پراپرٹی سے دور کرنا ہوتا ہے، آگ کرنا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ناخلف ہے، تو وہاں پر جو ہے اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ معلوم یہ ہوا محبت کی جو ہے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاں دشمنی کو اظہار کرنا ہو کسی سے اور وہ بھی بہت زیادہ قریب ہو، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اسلام نے جو ہے سرکار رسالت نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے، لہٰذا امام حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، محبت کے جوش میں آپ نے یہ کلام فرمایا۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس گھرانے کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے، اس گھرانے کی بلندی کو لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس گھرانے میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس گھرانے میں یہ رہتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس گھرانے کی منزلت یہ ملی کہ ایک دن سرکار رسالت صحابہ کرام کے درمیان میں ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان میں ہونے کے بعد سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ جس کی ماں سب سے افضل ہے، جس کا باپ سب سے افضل ہے، جس کا نانا سب سے افضل ہے، جس کی نانی سب سے افضل ہے، بلکہ عربی زبان میں ہوئے جد و جدہ، جد کہ جس کا جد جو ہے وہ سب سے افضل ہے، جس کی جدہ سب سے افضل ہے، لہذا رسول اسلام نے یہ صحابہ کرام کے جو ہے جس کا چچا سب سے افضل ہے، جس کی پھوپھی سب سے افضل ہے،
رسول اسلام نے یہ صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، توجہ فرمائیں گے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ سنا، ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسی وہ کون سی شخصیت ہے جس کے آپ یہ فضائل بیان کریں کہ جس کا جد بھی افضل ہے، جس کی جدہ بھی افضل ہے، یعنی جس کا دادا بھی افضل ہے، جس کی دادی بھی افضل ہے، جس کا نانا بھی افضل ہے، جس کی نانی بھی افضل ہے، جس کا چچا بھی افضل ہے، جس کا باپ بھی افضل ہے، جس کا بھائی بھی افضل ہے، جس کی جو ہے بہن بھی افضل ہے، جس کا جو ہے نانا بھی افضل ہے، تمام کے تمام افضل ہیں۔ ایسا کون انسان ہے؟ کوئی نہ کوئی تو خاندان میں، قبیلے میں کوئی نہ کوئی تو ایسا مل جائے گا کہ جو افضل نہ ہو۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ذات ہمارے درمیان وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کا جد بھی افضل ہے، جدہ بھی افضل ہے، بھائی بھی افضل ہے، باپ بھی افضل ہے، ماں بھی افضل ہے۔ پر رسول اسلام نے فرمایا اگر تم پہچاننا چاہتے ہو فارفو ھذا حسین، فارفو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے جیسا رسول کا نانا ہے ایسا کسی کا نانا نہیں ہے، جیسے رسول کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ ایسی کسی کی نانی نہیں ہے، جیسا رسول کا دادا ہے ایسا کسی کا دادا نہیں ہے، جیسی رسول کی دادی ہے ایسی کسی کا دادی نہیں ہے، جیسا حسین کا بھائی ہے ایسا کسی کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور جیسے حسین کی والدہ ہے ایسی کسی کی والدہ نہیں ہے۔ یعنی امام حسین کی جب فضائل بیان کرنے شروع کیے تو صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے۔ اب وہاں پر کسی نے یہ اعتراض نہ کیا، توجہ فرمائیں گے، وہاں پر کسی نے اعتراض یہ نہ کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا جد بھی افضل ہے، جس کا دادا بھی افضل ہے، جس کی دادی بھی افضل ہے، تو لہذا آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ وہ تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ مدینے کی بات ہے، مکے کی بات نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کے انتقال کی بات ہے۔ یعنی جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے مکے میں، اور رسول اسلام جو فضائل بیان کر رہے ہیں امام حسین کے دادا کے، وہ کر رہے ہیں کہاں؟ مدینے کے اندر، کیونکہ امام حسین کی ولادت جو ہے مدینے کے اندر ہے۔ تو کسی صحابی کو، کسی کو یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اس انسان کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہو جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ ہم سے کس طرح افضل ہو گیا؟ مگر کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی رسول سے کسی نے پلٹ کے کہا ہو یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت کا مسلمان بھی جانتا تھا جتنے افضل ابو طالب ہیں اتنا افضل کوئی نہیں ہے، اسی لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہ رسول اسلام نے جب بیان کیا تو سب سے پہلے اس کے خاندان، تو خاندان امام حسین سے بہتر کسی کا خاندان نہیں ہے۔ ان کی دادی بھی افضل، ان کا دادا بھی افضل، والدہ بھی افضل، بھائی بھی افضل، باپ بھی افضل، اور افضل ہی نہیں ہے بلکہ اگر ماں ہے تو کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نانا ہے تو انبیاء کا سردار ہے، بابا ہے تو اولیاء کا سردار ہے، اور خود دونوں بھائی ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جہاں پر تمام کی تمام سرداریاں جمع ہو جاتی ہوں اسے کہتے ہیں حسین۔ تو اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد کہاں دیکھا جاتا ہے؟ کہ جس معاشرے میں رسول اسلام نے یہ اعلان کیا ہے اس معاشرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں رسول اسلام اعلان کر رہے تھے، اگر صرف یہ اعلان اولاد ہونے کی خاطر تھا، نواسا ہونے کی خاطر تھا، تو لوگوں کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین پہنچانے آئے ہیں، اولاد کی محبت پہنچانے تھوڑا ہی آئے ہیں۔ بھائی رسول کی ڈیوٹی جو ہے اپنی اولاد کی محبت پہنچانا نہیں ہے بلکہ دین کی ڈیوٹی دینا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول اسلام دین پہنچانے آئے ہیں، مذہب کی ترویج کے لیے آئے ہیں، اسلام کی ترویج کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، وہ آپ کے سامنے شہد کا واقعہ موجود ہے کہ جب رسول اسلام شہد کھا کر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں زوجات کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغفیر کی بو آ رہی ہے، اور رسول اسلام نے فرمایا میں آج سے شہد کو ہے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، آج سے میں شہد نہ کھاؤں گا۔ کس کی مرضات میں، کس کی رضا میں؟ زوجات کی وجہ سے، چونکہ زوجات نے اعتراض کیا تھا۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ میں آج سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، میں شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ کا ڈائریکٹ حکم پہنچا اے نبی جس چیز کو ہم نے تم پر حلال کیا ہے اس کو تم حلال نہیں کر سکتے ہو، حرام نہیں کر سکتے ہو، چونکہ حلال جو ہے ہم کرتے ہیں، حرام جو ہے ہم کرتے ہیں، حلال اور حرام کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ جس چیز کو ہم حرام کریں وہ حرام ہے، جس چیز کو ہم حلال کریں وہ حلال ہے، اور وہ بھی زوجات کی محبت میں۔ آپ شہد نہ کھائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پوری زندگی نہ کھائیں، مولا کائنات نے گیہوں جو ہے پوری زندگی نہیں کھایا، جوہوں پہ گزارا کیا ہے، مگر کبھی کوئی آیت نہیں آئی
کوئی روایت نہیں آئی کہ مولا نے کوئی حرام کام انجام کہا انسان اگر نہ کھائے تو کوئی بات، لیکن اگر آپ زوجات کی محبت میں یہ کام انجام دیں گے تو آنے والا مورخ کہہ دے گا شریعت جو ہے کبھی کبھی رسول جو ہے اپنے اوپر بعض چیزیں زوجات کی وجہ سے حرام کرتے تھے، لہذا یہ گھر کی باتیں ہو جائیں گی، پھر شریعت نہ رہے گی۔ اللہ نے کہا میں شریعت کو بنانے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، شریعت کو پھیلانے کے لیے بھیج رہا ہوں، تمہارا کام شریعت پھیلانا ہے، شریعت بنانا نہیں ہے۔ تو اب توجہ فرمائیں، جب رسول کا کام یہ ہے، رسول کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ شریعت بنا نہیں سکتا، شریعت پھیلا سکتا ہے، شریعت کو لا سکتا ہے، شریعت کو پہنچا سکتا ہے، تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بعد رسول کسی میں یہ کیسے جرت ہوگی کہ رسول کے زمانے میں فلاں چیز حرام تھی میں اسے حرام کرتا ہوں۔ جس بات کا آرڈر رسول کا نہ ہو کسی صحابی یا کسی انسان کو کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور بھائی جس بات کی گنجائش رسول کے لیے نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ بھائی جس بات کو جو ہے اجازت رسول کو نہ دی جا رہی ہو، پروردگار کہتا ہے تمہارا کام شریعت کا پہنچانا ہے، شریعت بنانا نہیں ہے۔ ہم نے جس چیز کو واجب کہا اسے واجب پہنچائیے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین پیدا ہونے والے ہیں تو جناب ام الفضل جو آپ کی چچی ہیں رسول اسلام کی، ایک روز خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا دیکھتی ہیں جناب ام الفضل؟ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول اسلام کا جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں ہے، رسول اسلام کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ تو جب جناب ام الفضل نے آپ کی چچی نے خواب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، چونکہ اگر کوئی انسان ایسا خواب دیکھے تو ایک ہی تعبیر نکلتی ہے ہمارے یہاں کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں یا جانے والے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی بیچاری گھبرائی اور ڈری۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، رسول اسلام کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب بیان کرو، خواب کیا دیکھا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ بلندی امام حسین کیا ہے، منزلت امام حسین کیا ہے؟ کہا آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ جناب ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں ہے، اور مجھے تو بہت گھبراہٹ ہوئی ہے جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے خواب ہی ایسا دیکھا ہے۔ کہا تعبیر تو میں بتلاؤں گا، خواب تم نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام الفضل کہتی ہیں یہ آپ تعبیر کیا ہے اس کی؟ کہا تعبیر یہ ہے میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا حسین، اور وہ تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا، وہ تمہاری آغوش میں۔ جناب ام الفضل نے کیا خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک جز میری آغوش میں ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ جناب فاطمہ کی منزلت ہے کہ جس کے لیے جناب رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بزتو منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ مگر کب فرمایا؟ جب جناب فاطمہ کی ولادت ہو چکی، اس کے بعد فرمایا مگر یہ حسین کی منزلت ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، مگر پروردگار عالم نے ام الفضل کے ذریعے یہ تعبیر بتا دی حسین کو رسول سے الگ نہ سمجھنا بلکہ جز رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اسی لیے خواب میں دکھلا دیا کہ رسول کا ایک جز جو ہے تمہاری آغوش میں آنے والا ہے، اور رسول نے تعبیر بھی بتائی میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو تم اپنی آغوش میں کھلاؤ گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ کہ یہ رسول اسلام نے جناب فاطمہ کے لیے ولادت کے بعد فرمایا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مگر ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ مگر اللہ نے خواب کے ذریعے جناب ام الفضل کو یہ بتلا دیا کہ ایک رسول کا ٹکڑا تمہاری آغوش میں آنے والا ہے، ایک رسول کا حصہ، رسول کا ٹکڑا آپ کی آغوش میں پروان چڑھے گا۔ اب آپ سوچئے یہ ہوئی جناب امام حسین کی پیدائش سے پہلے۔ پیدائش کے بعد کیا ہوا؟ پیدائش کے بعد ہمارے یہاں یہ ہے کہ اذان اور اقامت دی جاتی ہے بچے کے کان میں، بچے کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے اور نام رکھا جاتا ہے۔ نام ہمارے یہاں بھی رکھے جاتے ہیں اور نام اہل بیت کے یہاں بھی رکھے جاتے تھے۔ اب مورخین کی کتنی ستم ظریفی ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ جب رسول اسلام کو معلوم ہوا کہ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے تو رسول اسلام گھر میں تشریف لائے۔ آنے کے بعد مولا کائنات کو مبارکباد دی،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مبارکباد دی اور معلوم کرتے ہیں یا علی یہ بتاؤ تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ ابھی نام رکھا تو نہیں ہے مگر ایک نام میں نے سوچا ہے. میں نے ابھی نام نہیں رکھا ہے مگر نام سوچ لیا ہے. کہا نام کیا سوچ لیا؟ کہا میں نے نام سوچا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھوں. کیا رکھوں؟ حرب رکھوں. رسول اسلام نے فرمایا تو پھر رکھا کیوں نہیں؟ کہا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا, آپ سے جو ہے پہلے نام نہیں, آپ بزرگ ہیں لہذا آپ, میں نے ابھی نقل کا وہ نہیں کیا بلکہ ایک سوچا ہے نام. اب آپ سوچئے یہ حرب کے کیا معنی ہیں؟ کہا حرب کے معنی ہے جنگ, اور یہ بنی امیہ کے جد کا نام تھا. یعنی مولا کائنات کو آدم سے لے کر خاتم تک اور اپنے قبیلے میں کسی ایسے ویسے کا نام یاد نہیں آیا, نہ ابو طالب, نہ عبد المطلب, نہ عبد مناف, نہ آدم, نہ شیش, نہ ابراہیم, نہ اسماعیل, کسی نبی کا نام نہیں یاد آیا. اگر نام یاد آیا بھی تو ان شجرہ ملونہ کا آیا جس کو قرآن میں شجرہ ملونہ کہا جاتا ہے. بھائی شجرے میں دو شجرے بیان کیے ہیں, ایک شجرہ وہ ہے جو اچھا شجرہ ہے, ایک شجرہ وہ ہے جو برا شجرہ ہے. قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے. تو رسول اسلام کے اس جانشین کو, مولا کائنات کو اگر نام بھی خیال میں آیا تو اس شجرے کا آیا. رسول اسلام نے فرمایا اچھا تم نے نام نہیں رکھا, کہا تو پھر آپ نام رکھ دیجئے یا رسول اللہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ میں کیا نام رکھوں, جب تم نے مجھ پر سبقت حاصل نہیں کی ہے, تم نے میرا احترام کیا ہے, تو مجھ سے بھی بزرگ کوئی ہستی ہے. کہا یا رسول اللہ پھر وہ کون ہے؟ کہا میرا خدا. کہا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا میں بھی نام نہیں رکھوں گا. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد میں ایک مرتبہ کہتے ہیں رسول اسلام کو مبارکباد دینے لگے, اور دینے کے بعد میں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کا نام, چونکہ تمہاری نسبت علی کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, تمہاری نسبت علی کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, کہ لہذا ان کے بیٹوں کا نام جو ہے عبرانی زبان میں شبیر تھا, لہذا تم اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھو. لہذا امام حسین کا نام جو حسین رکھا. اچھا حسین خوبصورت چیز کو کہتے ہیں, حسین خوبصورت چیز کو کہتے ہیں, حسن خوبصورت چیز کو کہتے ہیں, حسین چیز کو کہتے ہیں. یہ کبھی صفت ہوتی ہے اور کبھی نام ہوتا ہے. صفت اور نام میں بڑا فرق پایا جاتا ہے, صفت میں اور نام میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. امام حسین سے پہلے اور امام حسن سے پہلے کسی کا مستقل نام حسن اور حسین نہیں ملے گا. صفتیں تھی, چونکہ چیزیں جو ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں لہذا انہیں جو ہے حسین کہہ دیا جاتا تھا, حسین کہہ دیا جاتا تھا, مگر وہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا تھا, نام کے طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن نام جب رکھا گیا حسن حسین, صرف اور صرف امام حسن اور امام حسین کا رکھا گیا پہلی مرتبہ. یہ اللہ نے نام جو ہے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا تھا, نہ کسی نبی کا رکھا گیا, نہ کسی ولی کا رکھا گیا, نہ کسی وصی کا رکھا گیا. تو لہذا جب رکھا گیا, کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ کہ آج صفت ہے کل نہیں تھی. آج صفت ہے, مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا تو پیدا جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جاہل. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے جب تم ماؤں کے پیٹ سے آتے ہو باہر تو اس وقت جو ہے تم کچھ نہیں جانتے, تم جو ہے جاہل ہوتے ہو. تو لہذا اب اس میں جو ہے صفت ہے جہالت کی. مکتب گیا, یونیورسٹی گیا, جانے کے بعد میں پڑھ لیا تو اب عالم ہو گیا. یعنی صفتیں جو ہے بدل جاتی ہیں, کبھی اچھی صفت ہوتی ہے, کبھی برا صفت ہوتی ہے. آج ایک انسان عادل ہے تو اس کی صفت اچھی ہے, کل اس نے ظلم شروع کر دیا تو وہی برا ہو گیا. تو لہذا اب اسے عادل نہیں کہیں گے آپ. مگر حسین جب نام پڑا ہے اور پروردگار نے رکھا ہے, ایک پوری نسل کو دیکھ کے رکھا ہے کہ یہ حسین ایسا نہیں ہے کہ آج اس کی صفت ہو اور کل ختم ہو جائے. قیامت تک کے لیے پروردگار نے بتا دیا کہ حسین کی صفت نہیں ہے بلکہ حسین کا نام وہ ہوگا, نہ آج بدلے گا نہ کل بدلے گا. حسین کل بھی حسین تھا, آج بھی حسین ہے, قیامت تک حسین رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین کل بھی حسین تھے, آج بھی حسین ہیں, قیامت تک حسین رہیں گے. تو لہٰذا یہ صفت نہیں ہے کہ بدل جائے, یہ نام ایسا تھا کہ امام حسین کا جب رکھا گیا. اس کے بعد رسول السلام نے کہا کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت ہمارے یہاں, اچھا ہمارے یہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں, ذرا توجہ فرمائیں گے. جب ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں, مولانا صاحب قرآن سے نام نکال دیجیے. یہ میسیج ہے شاید ہے کیونکہ ویڈیو سنیں گے لوگ تو لہٰذا وہ اس کو غور فرمائیں.
تو آنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے, بچو ہے, نام رکھ دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے نام رکھ دیں گے. کہا قرآن سے نکالیے گا, قرآن ہی سے بتلائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی قرآن سے نکلا دیتے ہیں. اب ہم نے جو ہے اس میں ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یہی تو نام ہے بھائی, یہی نام ہے قرآن کے مجید میں. ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہے, جناب لوط ہیں, بھائی یہی تو نام ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, احمد ہے, محمد ہے, یہی تو نام ہے قرآن میں. یا علی ہے, یہ قرآن وہ چونکہ اللہ تو بھی تو علی ہے نا, یا ایک علی ہے, تو لہٰذا یہ نام اس میں ملتے ہیں. یا پھر کچھ عورتوں کے نام ملتے ہیں, جناب آسیہ ہیں, جناب حاجرہ ہیں, جناب حوا ہیں, جناب مریم ہیں. مردوں کے نام تھوڑے کچھ زیادہ ہیں, عورتوں کے تھوڑے کم ہیں. تو کہا مولانا یہ تو بہت پرانے ہو گئے نام. میں نے کہا بھائی یہ بتلاؤ بھیا, حامان رکھ لو, نمرود رکھ لو, یہ نیا رہے گا چونکہ ابھی تک کوئی رکھتا نہیں آیا. کہا نہیں نہیں یہ تو دشمن خدا کے نام تھے. میں نے کہا نہ ادھر ماننے والے ہو نہ ادھر ماننے والے ہو, یہ بتاؤ کہ تمہیں نام چاہیے تو کس کا چاہیے؟ آئیں گے قرآن سے نکلوانے, مگر رکھیں گے وہی جو پہلے سے سوچے ہوئے ہیں. منٹو, پنٹو, پتہ نہیں بہت سے نام سوچے رکھتا ہے انسان, مانا بھی نہیں دیکھتا اور بغیر مانے کے رکھ دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا کہ جو میں نام رکھ رہا ہوں اس کا اثر بچے, نام کا اثر بھی بچے پہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر اس کو ہم اچھے نام سے پکاریں گے, اچھا نام رکھیں گے, تو مولا کائنات فرماتے ہیں جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوتا ہے, زینب ہوتا ہے, جس کے بیٹے کا نام محمد ہوتا ہے, احمد ہوتا ہے, علی ہوتا ہے, حسن ہوتا ہے, اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. جس کے نام برے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے لعنت اور ان کے اوپر جو ہے نحوست ہوتی ہے. اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے, چاہے نحوستیں نازل کروا لیں یا رحمتیں نازل کروا لیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم کیسا نام رکھنا چاہتے ہیں. مگر نہیں, آئیں گے ضرور معلوم کرنے, اچھا نام نکال. ہم نے کہا عبداللہ رکھ لیجیے. کہا یہ تو بھائی مولانا صاحب کیا بتلائیں, بس عبداللہ تو نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے بھائی؟ اللہ کے ناموں میں سے رکھ لیجیے. مثلا اللہ کے رزاق رکھ لیجیے, ستار رکھ لیجیے, غفور, بہت سے نام ہیں. کہا یہ تو تھوڑا سا ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ تو بتلائیے نام رکھنا کون سا چاہتے ہیں؟ بھائی قرآن میں تو یہی نام ہے نا. یا تو ائمہ کے نام ہمارے برکت والے ہیں, یا وہ نام برکت والے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں, جناب عیسیٰ, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, طوبیٰ, زما, یہی تو نام ہے. تو لہذا ہمیں نام رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم جب بچے کا نام رکھ رہے ہیں تو نام کا اثر ضرور آئے گا. اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو اسے برا مت کہو, کیونکہ جس نسبت سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے اس نسبت کا احترام کرو, اس نسبت کا احترام کرو. اسی لیے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو, ایک حدیث ہے رسول اسلام کی, فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو اور جس وقت زوجہ حمل سے ہو اس وقت اس کا نام جو ہے میرے نام پر رکھو, محمد, احمد, انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا. یہ رسول اسلام فرماتے ہیں, آزما کے دیکھیے. تو لہذا کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی کبھی جو ہے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بری چیز پیدا ہوگی, جبکہ نسل رسول جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے, بیٹے سے نہیں چلی ہے. بیٹوں والوں کی نسلیں ختم ہو گئی مگر بیٹی والے کی نسل آج تک باقی ہے. بھائی بیٹے والوں کی نسلیں ختم ہو گئی مگر بیٹی والے کی نسل آج تک باقی ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے اذان اور اقامت کب آیا تو رسول اسلام نے اس سے پہلے کسی کے یہاں جو ہے اہل بیت کے علاوہ کسی کے یہاں سب سے پہلے امام حسن, اس کے بعد جو ہے امام حسین کے کان میں جو ہے اذان کہیے. یعنی سنت اذان اور اقامت جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. یعنی آج سنت ہے امت کے اندر کہ ہم اذان اور اقامت کہتے ہیں, مگر یہ سنت کے موجد ہیں, یہ سنت کے ایجاد کرنے والے ہیں کہ سنت ہمارے گھر سے چلتی ہے. اذان اور اقامت کیا ہے؟ ایک رسول اسلام نے ایک حدیث فرمائی, اگر آپ غور فرمائیں, رسول اسلام نے فرمایا طلب العلم اطلب العلم من المہد الی اللحد. سرکار رسالت فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو گہوارے سے اور کہاں تک؟ لحد تک, قبر تک. یعنی علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کہاں تک؟ قبر تک. اب اگر اسلام جو ہے صرف یہ کہہ دیتا کہ تم جو ہے علم حاصل کرو اور اس کو پریکٹیکل میں کر کے نہ دکھلاتا, صرف زبان سے کہتا, تو سمجھ میں نہ آتا, ہم سمجھ نہ پاتے کہ اسلام کہنا کیا چاہتا ہے. مگر خدا کی قسم ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس رسول پر اور اس اسلام پر اور اس کے لانے والے پر اور اس پروردگار پر کہ جس نے اپنے رسول سے کہلوایا کہ علم حاصل کرو. کہاں سے؟
گہوارے سے لے کر اور قبر تک صرف کہلایا نہیں ہے بلکہ رسول اسلام کے ذریعے اسے پریکٹیکل میں کر کے دکھلایا ہے۔ کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد بچے کے ایک کان میں اذان کہو دوسرے کان میں اقامت کہو، کہا پروردگار یہ سمجھے گا کیا؟ کہا یہ کام تمہارا نہیں ہے، تمہارا کام کہنا ہے، سمجھانا یا نہ سمجھانا تو ہمارا کام ہے، سمجھانا یا نہ سمجھانا تو ہمارا کام ہے۔ یہ بات جب تم اس کے کانوں میں کہو گے ہم اس کی برکتیں نازل کریں گے۔ بس اتنا خیال رکھنا، یہ کلمات کہنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچوں کو پھر فحاشی کے لیے چھوڑ دو، کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر گانے چلتے ہوں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر بری جگہ لے جاتے ہیں بچے کو جو ہے تو وہاں پر بھی اثر ہوتا ہے، لہٰذا بچے کو ایسی جگہ سے بچانا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے جو ہے اس بات کا اہتمام کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو جو ہے کان میں اذان اور اقامت کی جائے۔ تو لہٰذا یہ امام حسین وہ ہیں کہ جہاں سے جو ہے سنت شروع ہوئی ہے۔ امام حسین کی منزلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ملائکہ جو ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے مبارکبادی کے لیے آنے لگے، اور وہ فطرت جو جس کے بالوں پر لے لیے گئے تھے اور لینے کے بعد میں جو ہے اسے ایک وادی میں ڈال دیا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ ایک شور بلند ہے، اس نے جبرائیل سے معلوم کیا تو بتاؤ آج کیسی قیامت آ گئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا قیامت نہیں آئی ہے بلکہ رسول کے یہاں ان کا نواسہ آیا ہے، ہم ان کے یہاں مبارکبادی کو جا رہے ہیں، ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرنی ہے۔ پھر اس کہتا ہے اچھا تم مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ کہا مجھے ساتھ لے، ہو سکتا ہے میں رسول اسلام کی خدمت میں عرض کروں گا میرا بھی گناہ جو معاف ہو جائے، مجھے بھی بالوں پر مل جائے، جو میرے سے غلطی ہوئی ہے، جو میں نے وہاں پر کہا ہے جس کی وجہ سے بالوں پر لے لیے گئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے واپس مل جائے۔ جناب جبرائیل لے آئے، مبارکباد ہوئی، اور مبارکباد کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک فطرس بھی آیا ہے جس کے بالوں پر لے لیے گئے ہیں۔ کہا تو پھر کہا اس کو بالوں پر دلا جی۔ ایک مرتبہ بعض روایات کہتی ہیں کہ جس میں حسین سے مس کر دو، بعض روایت کہتے ہیں گہوارے حسین سے مت کر دو، بہرحال جس میں حسین سے مس کیا یا گہوارے حسین سے مس کیا، مس کرنے کے بعد اب وہی فطرس اس کے بالوں پر لیے کیوں گئے تھے؟ ایک دن جب وہ جنت میں پرواز کر رہا تھا تو پرواز کرتے کرتے اس سے یہ ہوا، چونکہ اللہ کو کسی کا تکبر پسند نہیں ہے، چاہے وہ ملکی کیوں نہ ہو، اللہ کو کسی کا تکبر پسند نہیں ہے، اللہ متکبر ہے۔ ایک صفت جو ہے اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے متکبر، آپ پڑھیں جہاں اس کے 99 نام جو ہیں اس میں ایک نام آتا ہے متکبر۔ اللہ متکبر ہے مگر کسی کے تکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی کے تکبر کو پسند نہیں کرتا، کسی کے گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے بھی ایک دن سوچا مجھ سے بہتر کون ہے، مجھ سے زیادہ پرواز کرنے والا کون ہے؟ پروردگار نے کہا اچھا تم اپنے پر اتنا گھمنڈ کرتے ہو، اتنا غرور کرتے ہو، لہذا ہم تمہارے بالوں پر لے لیں گے۔ ایک وادی میں ڈال دیا، مگر جیسے ہی جس میں حسین سے مس کیا یا گہوارے حسین سے مس کیا، اب وہی فطرت جو ہے ایک مرتبہ کہتا ہوا چلا کہ مجھ جیسا کون ہے، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ میں نے کہا اسی وجہ سے تو بالوں پڑ لیے گئے تھے۔ پھر وہی کلمہ دہرانے لگے۔ ایک مرتبہ فطرس کہتا ہے جب لیے گئے تھے تو میں آزاد نہ تھا، آج حسین نے مجھے آزاد کیا ہے، اب جو اسے حسین آزاد کر دیتے ہیں اسے پروردگار عالم دوبارہ جو ہے عذاب نہیں دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا کل جس میں حسین یا گہوارے حسین سے مس ہونے کے بعد میں فطرس کو بالوں پر ملے تھے، آج اگر ہم علم عباس سے مس ہوتے ہیں، گہوارے علی اصغر سے مس ہوتے ہیں تو ہم اسی نیت سے مس ہوتے ہیں، اور مس ہونے کے بعد شفا ملتی ہے تو لوگ تعجب نہ کریں، کیونکہ تعجب وہاں کیا جاتا ہے جس کا کوئی شفیع موجود نہ ہو۔ ہمارے شفیع جو ہیں موجود ہیں، وہ ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں اس سے اعتراض نہیں ہوتا ہے، ارے بھائی فلاں درخت پہ جو ہے ہم نے چڑھایا لہٰذا اس پہ جو ہے ہمیں ٹھیک دعا جو ہے ٹھیک ہو گئے۔ بہت سی جگہ دیکھیں گے آپ وہاں پر جو ہے لیکن جیسی علم کا تذکرہ آتا ہے، ذوالجناح کا تذکرہ آتا ہے، فوراً بدعت کے نعرے لگ جاتے ہیں، دوسرا کوئی دوسری جگہ سے مانگے کوئی بات نہیں، مگر ان کا تذکرہ نہ کیجیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ وہ نہیں ہے کہ یہاں شفا نہیں ملتی، بس اپنی بات بتلانا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ علم، یہ ذوالجناح امام حسین کی یاد میں جو ہم مناتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ظالم کے مقابلے میں ہر سال ہم نکال کے بتلاتے ہیں کہ حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے، حسین کا وہ وقار اور وہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ اگر آج ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں، تو آج بھی ہر آتنکواد کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ حسین کا مشن جو تھا اس دشمن طاقت کے مقابلے میں تھا
جو اس وقت کی سب سے بڑی پاور طاقت تھی، سپر پاور تھی، مگر امام حسین نے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلنے کے بعد میں بتلایا، دیکھو جب قوت ایمان ہوتی ہے، جب جذبہ ایمانی ہوتا ہے تو پھر طاقتوں سے نہیں جھگڑا جاتا، بلکہ انسان جو ہے قوت ایمانی کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقتوں سے جو ہے لڑنے لگتا ہے، بڑی طاقتوں سے جو ہے مقابلے کے نکل جاتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ جب کربلا کے قریب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کے قریب پہنچنے کے لیے جیسے ہی راستے میں دیکھا تو حر کا لشکر آ رہا تھا۔ حر کے لشکر نے جب امام حسین کے لشکر کو دیکھا، ایک مرتبہ وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، دیکھو فرزند رسول، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر میں کمانڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے پاس 1000 فوج ہے، لہذا آپ اب آگے نہیں جا سکتے۔ امام نے فرمایا وہ کیسے؟ میں آگے جاؤں گا، لیکن حر نے جو ہے جیسے امام چلے ہیں لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا۔ جیسے ہی لجام فرش پر ہاتھ ڈالا، امام نے جو ہے ایک مرتبہ ایک کلمہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، حر تیری ماں تیرا غم منائے۔ جیسے امام نے یہ جملہ فرمایا، ایک مرتبہ حر کہتا ہے، فرزند رسول اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی کلمہ کہتا۔ یعنی یہیں سے حر کے دل میں نور ایمان جو ہے پیدا ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ یہ لشکر جب نماز کا وقت آیا، امام حسین نے فرمایا، حر اب نماز کا وقت ہو گیا، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جاؤ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، ہم اپنے لشکر کو نماز پڑھاتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کو نماز۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز فرزند رسول پڑھائے اور میں الگ سے نماز پڑھاؤں، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا نماز جماعت ہوئی، اس کے بعد مولا کو آگے جانا وہ نہ ہوا، کربلا میں آ گئے۔ مگر جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور رات کا وقت ہے، رات کے سناٹے میں حر چاہتا ہے کہ اپنے رہوار کو، اپنے گھوڑے کو نہر پر جا کر پانی پلائے۔ جانے کے بعد دریا پر پانی پلانے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا، ایک مرتبہ اس نے کچھ آوازیں سنی۔ ایک مرتبہ جیسی آوازیں سنتا ہے دل تڑپ جاتا ہے، اپنا بیٹا ساتھ ہے۔ بیٹا کہتا ہے، بابا میں آج آپ کی یہ حالت کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کس طریقے سے پریشان ہیں، آخر پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اب تو جنگ ہونے والی ہے، کام تمام ہو جائے گا، پھر اپنے گھر جائیں گے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے، میرے لال ذرا یہ آوازیں تو سنو، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ جیسے ہی حر نے یہ کہا، بیٹا کہتا ہے، اے بابا یہ تو خیموں سے بچوں کے التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے، میرے لال تم جانتے ہو یہ وہی بچے ہیں جس سخی نے ہمیں اس وقت پانی پلایا تھا، اگر ہمیں پانی نہ ملتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، ارے آج میرے سبب وہ محسن جو ہے مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا میں چاہتا ہوں میں جا کے اس محسن کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگوں۔ کہا بابا کیا حسین تمہیں معاف کر دیں گے؟ کہا میرا مولا بہت کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، میری غلطی کو ضرور معاف کرے گا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا غلام چلا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور مجھے بتلاتے جانا، جیسے ہی حسین کے قدم آئے مجھے تم بتلا دینا۔ ارے مجھ میں تاب نہیں ہے میں حسین کی طرف نظریں کر سکوں، میں اپنے سر کو اب حسین کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب حر چلے، بیٹا چلا، جیسے ہی کچھ دور چلے تھے جناب حر کا بیٹا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حر نے سنا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ارے اکبر میرے استقبال کو آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی، جناب حر کے بیٹا کہتا ہے، بابا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بس استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارے جب کچھ اور قریب پہنچے، ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا حسین کے قدم آ گئے۔ وہ جیسے حر نے سنا، ایک مرتبہ اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے آقا کیا غلام کی غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا غلام کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جرم تو اتنا بڑا کیا ہے، میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، مگر کریم ابن کریم ہو۔ مگر یہ دیکھیے یہاں پر گنہگار آیا ہے، شرمندہ ہے، مگر میرا مولا کہتا ہے، اے بھائی حر ارے یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ ارے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ہاں ہاں عزادارو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہا، جناب حر کی یہ آمد ہوئی، ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑی، جناب
زینب نے یہ دیکھا، ارے کچھ خوشی کی لہر ہے، جناب محمد کو بلایا، اے میرے لال یہ تو بتاؤ یہ خوشی کیسی ہے؟ کہا اماں، اے اماں وہ آیا ہے جس راستے میں بابا نے، جس راستے میں ماموں نے پانی پلایا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ماموں نے اسے معاف کر دیا اور یہ کہہ کر معاف کیا، اے بھیا اور ارے میں نے تمہیں بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے سنا، انہوں نے محمد سے فرمایا، اے میرے لاڈلو، ارے جاؤ حر کے پاس جاؤ، جانے کے بعد حر سے کہنا، اے ماموں حر، ارے زینب نے تمہیں سلام کہلایا ہے اور زینب شرمندہ ہے کہ تمہاری ضیافت نہیں کر سکتی۔ ہاں جناب محمد آئے، آنے کے بعد میں ایک مرتبہ جناب زینب کا جیسے ہی سلام پہنچایا اور نے سنا، ارے پچھاڑے کھانے لگے، اے میری شہزادیوں، ارے کیسا وقت آ گیا، اب غلاموں کو سلام کہلاتی ہو۔ آزادارو، ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں اب زیادہ نہیں رہ سکتا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، نہیں نہیں حر، تم ہمارے مہمان ہو۔ جب حر نے کہا، اچھا مولا مجھے اجازت نہیں دیتے، ارے کم سے کم میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ حر کا بیٹا چلا، ایک مرتبہ جنگ کرنے لگا، جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا، آواز دی بابا مدد کو آئیے۔ حر جانا چاہتا ہے مگر جا کر جیسے ہی وہاں پر پہنچا، کیا دیکھتا ہے، ارے حسین بیٹھے ہوئے ہیں اپنے زانوں پر میرے لال کا سر رکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ کا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ ماں باپ، اے حور، ارے بے جوان بیٹا، ضعیف باپ، اس حالت کو نہ دیکھنا چاہیے۔ میں کہوں گا مولا، ارے اس وقت کیا ہوگا جب علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی جو لوگ موجود ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے، یہ جو کرونا مرض ہے، پروردگار جہاں جہاں بھی جو لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کل عاجل نصیب فرما۔ اے پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ پروردگار تو ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دینا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرا اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب سے ادا فرما۔ پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جو نیک حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اور زیادہ امتحان نہ لے، ہم ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل ماتم حسین۔ زینب نے دکھرا یہ سنایا، جناب من المائدہ خالی واولا ہے وحسین، خوب میں تر رہوار کو دیکھا، خوب میں تر رہوار کو دیکھا، روئی طرف کر بالی سکینہ بولی کہا ہے میرے بابا چھین لیا کہ میرا سہارا، جو جناب من المائدہ خالی واولا ہے وحسین، بات نہ مانی تو نے میری، بات نہ مانی تو نے میری، روئی بہت قدموں سے لپٹی بولی کہا ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا، جو جناب من المائدہ خالی واولا ہے وحسین، چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا، کیوں رن میں اکیلا، چھوڑ غموں سے تھا میرا بابا، جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا، تنہا کیوں
جنا ولی مائدہ خالی و بلا ہائے و حسین اے و غریب ہائے و حسین اے و شہید ہائے و حسین اے و مظلوم ہائے و حسین 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وعبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنس النفوس أيها المدفون بأرض توسي علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد يا صاحب العصر والزمان علمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا تفسير الفرقان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان يا الله تعالى أخرجك وصلى الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری يا علي